السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ذکر کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ اجازت دی کہ وہ حبشہ چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر عدل ہوتا ہے اور وہاں امن ہے، چین ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ نیک ہے، تو اس کے ہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ چل پڑے، ہجرت ہو گئی۔ تو جب وہاں پر وہ گئے تو پیچھے پیچھے سے مشرکین مکہ نے بھی ان کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ پہلے پہنچ گئے وہاں۔ جب وہ وہاں پہلے پہنچ گئے اور بادشاہ سے ان کا معاملہ ہوا تو بادشاہ نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پھر پیچھے سے یہ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہیں، بے دین ہیں اور ہمارے یہاں سے چلے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں سن کے تو تمہاری بات سن کے تو یک طرفہ بات سن کے تو نہیں کچھ کر سکتا، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ ان کو بلایا۔ جب ان کو بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کریم کے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہر قسم کی برائیوں سے اور اخلاقی پستی سے دوچار تھے کہ ہم میں ایک نبی کا ظہور ہوا اور ہم نے اللہ کی وحدانیت پر ہم ایمان لے آئے، اور ہماری جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور ہم مسلمان ہو گئے، اور ہم بتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی کلام، تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات سنائیں۔ وہ بادشاہ سن کے رونے لگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے وہی کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی تک یہ بات پہنچائی کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو نجاشی نے یہ بات سنی تو ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ جتنی بات آپ نے کہی ہے اس تنکے سے کے برابر بھی وہ نہ زیادہ ہیں اور نہ کم ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ مشرکین نے ان کو تو تحائف بھی دیے تھے وہاں کے پادریوں کو، اور وہ بھی مشرکین کے ہمنوا ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں سے یعنی جان چھڑائیں اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ رشوت دے چکے تھے۔ جب بادشاہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، بادشاہ یہ عوام نے اور پادریوں نے دیکھا کہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم بادشاہ کو بلا کر یہ پوچھیں گے سب کے سامنے کہ یہ دین سے پھر تو نہیں گیا ہے، اگر یہ دین سے پھر گیا ہوگا تو ہم اس کو معزول کر دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ وقت مقرر ہوا اور نجاشی کو وہاں جانا پڑا ان کی مجلس میں، تو انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں معزول ہو جاؤں اور یہ لوگ جو ہیں
ان کو انہی ظالموں کے حوالے کر دیں. تو انہوں نے یہ کیا، نجاشی نے یہ اہتمام کیا کہ کچھ کشتیاں یا شاید ایک کشتی اس سمندر کے کنارے کھڑی کی اور اس میں ان کو سب کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ بادبان اس وقت اٹھائیں جب یہ اطلاع آپ کو ملے کہ میں معزول ہو گیا ہوں، اور اگر میں معزول نہیں ہوا اور بادشاہت پر متمکن رہا تو میں تمہیں بلا لوں گا. ادھر تو اس نے ان لوگوں کو، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو دوسرے وہاں بھیجا اس قافلے کو، اور ادھر یہ کیا کہ ایک چغا پہنا جو ان کا ہوتا ہے باقاعدہ، اور سینے کے ساتھ ایک چرمی ٹکڑے کے اوپر لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں. گویا کہ وہ اس اسلام قبول کر لیا. اب اس نے وہ سینے کے کپڑوں کے لبادے کے اندر رکھ لیا اور یہاں سینے سے چپکا دیا، اور اب وہ محفل میں گیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بے دین ہو گئے ہیں، آپ نے ہمارا آبا و اجداد کا دین بدل دیا ہے، اس سے پھر گئے آپ. اس نے گفتگو نہیں کی، کہا کہ تمہارا تمہارا کیا دین ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے عقائد کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کنواری مریم سے ہوا ہے، اور وہ تمام باتیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، انجیل میں جو محرف تھی، تو وہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو تم کیا اس سے پھر گئے ہو؟ تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ زبان سے کوئی بات کہتا، اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر کہو. انہوں نے پھر وہی بات، انہوں نے کہا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اس کا اندیا تو یہ تھا کہ میں جو کچھ میرے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کی تائید کر رہا ہے. تو اس طریقے سے نجاشی نے اپنی سلطنت کو بھی بچایا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا اور وہ خوشی خوشی چلے گئے، اس لیے کہ وہ لوگ خوش تھے، وہ اس کے انصاف کی وجہ سے اور اس کے خدا ترسی کی وجہ سے خوش تھے عوام. تو وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، اور ادھر انہوں نے پھر ان قافلے والوں کو جو مسلمان تھے انہیں واپس بلا لیا اپنے ہاں. یہ وہ واحد ہستی ہے بادشاہ ہمارا نجاشی کہ جس کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر نماز جنازہ ادا کی غائبانہ، اور دعائے مغفرت فرمائی. یہ واقعہ جو میں نے سنایا نجاشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ واقعہ مجھے دوسری تواریخ میں تو نہیں ملا، اور یہ بھی میری کوتاہی ہے، میں اور تلاش کروں گا. لیکن یہ کہ مارٹن لنکس ایک صاحب تھے جو بعد میں ابو بکر سراج الدین کے نام سے مشہور ہوئے، اور مغربی دنیا میں انہوں نے بہت کام کیا. حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہ یونیک واقعہ تھا تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.